سر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں؟ جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ آج کل اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا، جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے، تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے۔ میرے لیے 1 دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو، یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو۔ وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی، میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے، 15 دن میں آ گیا، تو بڑی مشہور ہو گئی۔ لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ان کا۔ تو جاتا ہوں، ٹریولنگ بہت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ، کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی، سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، نیند بھی خراب۔ تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے۔ ہاں، جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے، بھاگنے کا موقع مل گیا۔ تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں، مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا، بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی، پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے، 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے، چلے کے لیے نکلا ہوا ہے، تو بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا۔ جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ لیس سفر، وہی 6 نمبر سننے، اللہ سے ہونے کا یقین، علماء کا اکرام، علم و ذکر، یہی سننا ہے نا انہوں نے، اور نماز پڑھنی ہے، دعوت دینی ہے۔ دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی تو۔ دعوت بھی سمپل، بھائی دین آئے گا، محنت سے آئے گا، دین ہمارے اندر آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے۔ کوئی لمبے چوڑے، کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو۔ بھائی سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی، نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کوئی بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں، پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھیں۔ مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں۔ میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا، قرآن کی جو بیسک دعوتیں ہیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے۔ توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے۔ رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں۔ ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات، یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہیں تو یہ شرک ہے۔ تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو۔ ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے، تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا۔ نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ، اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں۔ توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، علماء کے اس پہ بیانات ہیں، بالکل ٹھیک ہیں وہ، لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے ہونے کا، کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے، ناکامی کے نقشوں میں اللہ، یہی تو توکل ہے بھائی۔ نظر آئے گا ناکامی کے اسباب میں، لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا، اللہ کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، بچ گئے۔ پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا، لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے۔ اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی۔ وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں، یعنی اسباب کی بالکل یا نفی کر دیتے ہیں
تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی, دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. ہمارے ایک دوست تبلیغ میں لگا کر آئے, مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ,